پکا نا وہ کچھ کہیں گے تو نہیں؟ نینا منمنائی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اس وقت وہ سو گئے ہوں گے۔ تم جاؤ اور جلدی سے موبائل اٹھا کر لے آؤ، میں یہیں باہر کھڑے ویٹ کر رہی ہوں۔ عروہ نے اسے حوصلہ دیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ سبھی گھر والے اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں یہ دو لڑکیاں ایک مشن امپاسبل کو مکمل کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر سجائے ارحان کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ اب جاؤ بھی یا یہیں رات گزارنی ہے؟ عروہ نے اسے کمرے کے اندر دھکیلا تو وہ ڈرتے ڈرتے ایک ایک قدم بہت احتیاط سے اٹھاتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ زیر لب بڑبڑاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کمرے میں ڈم روشنی میں وہ بمشکل آگے بڑھ رہی تھی۔ بستر کے بیچوں بیچ وہ گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا۔ نینا نے گہرا سانس بھرا اور آگے ہوتے اس کے سونے کا اطمینان کرتی اب وہ سائڈ دراز پہ پڑا اس کا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اف، اس پر تو پاس ورڈ لگا ہے، اب کیا کروں؟ نینا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اب اس کا پاس ورڈ کیسے پتا چلے گا؟ ایسے لے گئی تو عروہ آپی نے میری جان لے لینی ہے۔ ایک کام کرتی ہوں، ان کی فنگر لگا کر لاک کھولتی ہوں۔ کچھ سوچتے لبوں کو دانتوں تلے کاٹتے وہ ذرا سا آگے بڑھی اور ارحان پہ جھکی، اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ شکر ہے سو رہے ہیں، اب ان کا ہاتھ کدھر ہے؟ وہ جو اوندے منہ لیٹا ایک بازو نیچے اور ایک تکیے پہ دھرے ہوئے تھا، اپنی نتنوں سے پرفیوم کی مہک ٹکراتے محسوس کرتے اس کا دماغ تیزی سے جاگا تھا۔ اس کے ماتھے پر 2 بل پڑے۔ نینا نے ذرا سا مزید جھکتے اس کے ہاتھ کی فنگر کو موبائل پہ رکھ کے لاک کھولنا چاہا کہ اسی لمحے ارحان نے پلٹتے اسے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر پہ رکھے بستر پر پٹکا اور اس کے اوپر آ گیا، پر اپنا وزن بالکل بھی اس پر نہیں ڈالا۔ ایک چیخ بلند ہوئی تھی نینا کے حلق سے، اور باہر دروازے کے ساتھ جو کان لگائے کھڑی عروہ اس کے صحیح سلامت واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی چیخ سنتی وہاں سے الٹے پیر واپس بھاگی۔ ارحان ایک نسوانی وجود کو دیکھتا حیران رہ گیا۔ نینا کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ نینا کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ وہ غصے سے غرایا، جبکہ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے ابھی بھی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو، وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارحان نے دانت پہ دانت جمائے اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ارحان کا موبائل تھا۔ ارحان نے خود پہ ضبط کرتے پیچھے ہٹتے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھپٹا۔ کیا کرنے آئی تھی میرے موبائل کے ساتھ؟ وہ اب کی بار ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ کھڑا ہوتا لائٹس آن کرتے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھور رہا تھا جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ نینا بھی فوراً کھڑی ہوتی تھر تھر کانپتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نینا نے دروازے کی جانب بھاگنا چاہا، لیکن ارحان نے فوراً اس کی کلائی تھامے اسے واپس کھینچا۔ چپ چاپ صاف صاف بتا دو، کیوں موبائل چوری کرنے آئی تھی؟ بولو، جواب دو۔ وہ دھاڑا تھا۔ نہیں، چوری نہیں کرنے آئی، بس لینے آئی تھی، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ لے کے آؤ، آپ سو رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سوں سوں کرتے سارا پول کھول گئی۔ جب موبائل لے لیا تھا تو پھر مجھ پہ جھک کے کیا کر رہی تھی؟ اس کا خود پہ جھکنا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا ابھی تک ارحان کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا اور سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اتنی معصوم تھی یہ کہ جو جدھر لگاتا یہ لگ جاتی تھی۔ یہ احساس تک نہ ہوا وہ اس طرح نامحرم کے کمرے میں آدھی رات کو گھس رہی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ پاس ورڈ لگا تھا تو آپ کی فنگر سے کھول رہی تھی۔ نینا نے گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور پلکیں اٹھاتے دھیرے سے کہا، وہ ایسی ہی تھی، دل کی صاف جو بھی بات ہوتی بول دیا کرتی تھی۔ یوں تو اس کی یہ عادت اسے ہمیشہ بچا لیتی، لیکن وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ اسی عادت کی وجہ سے بہت بری طرح پھنسنے والی تھی۔ غصے سے ارحان نے پاس پڑے جگ سے پانی میں گلاس انڈیلتے اس کے چہرے پر اچھالا۔ وہ بری طرح لرز گئی، ڈر و خوف اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا۔ آئندہ میرے روم میں آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، اس سے بھی سخت سزا دوں گا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔
وہ اس کا معصوم چہرہ اور گھنیری پلکیں دیکھتا جھنجھلا رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ آؤٹ! اسے اپنی جگہ پہ جمع دیکھ وہ دھاڑا تو وہ لرزتے دروازے کی جانب لپکی۔ پاگل، بے وقوف لڑکی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا موبائل کو ایک طرف رکھتے بستر پر بیٹھا۔ آج کل وہ ایک خاص کیس میں سخت الجھا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا وکیل تھا وہ۔ اس کی قابلیت کی دھومیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ ایڈوکیٹ ارحان منیر خان۔ وہ ہمیشہ وہی کیس ہاتھ میں لیتا جو کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ان دنوں بھی وہ مشہور بزنس مین ذوالفقار حسین کی بیٹی کا کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی بیٹی روحا پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا تھا اور الزام جازم خان پر آیا تھا۔ وہ لڑکی کومے میں تھی اور اس کا کیس ارحان نے ہی لیا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کیس سے متعلق کچھ ڈیٹا اس کے موبائل میں بھی تھا اور اس سے پہلے ہی وارن کر دیا گیا تھا کہ موبائل کو سنبھال کے رکھیں۔ پر عروہ کو اس موبائل سے کیا لینا دینا؟ وہ ماتھا مسل گیا۔ یقیناً اسے اس جازم خان کو ہی بچانا ہوگا، پر جازم خان سے اس کا کیا تعلق؟ کتنے ہی سوال تھے جو اس تیز دماغ والے وکیل ارحان منیر کے دماغ میں اٹھ چکے تھے، اور اس سب کے پیچھے وہ بے وقوف لڑکی۔ اچانک سے نینا کا خیال آیا تو وہ بستر پہ گرا۔ آنکھیں بند کی تو وہی مہک پھر سے اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ ایڈیٹ لڑکی۔ وہ اپنے سر پہ تکیہ رکھتا آنکھیں میچ گیا۔ عروہ روم میں آتے ہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی نینا روم میں داخل ہوئی تو وہ اچھا خاصا رو رہی تھی۔ نینا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے گلے سے لگا گئی۔ آپی، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور پانی پھینکا منہ پر۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ عروہ نے لب بھینچے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آئی ایم سوری میری جان، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بس رونا نہیں۔ تم پکڑی کیسے گئے؟ عروہ نے ماتھا مسلا تو وہ مختصراً ساری بات بتا گئی۔ عروہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کے فنگر پرنٹ سے موبائل کو کھولو؟ مجھے پاس ورڈ پتا تھا۔ عروہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جیتتے جیتتے ہار گئی تھی۔ سچ میں؟ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا نا۔ نیکسٹ ٹائم موبائل ہی اٹھاؤں گی، نینا پرجوش انداز میں بولی۔ تم نا پاگل ہو بالکل، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارحان بھائی اب چوکنا ہو گئے ہیں، اب موبائل نہ ملا ہمیں۔ عروہ ناخنوں کو دانتوں سے کترنے لگی۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سو جاؤ اور سب بھول جاؤ، ریلیکس رہو، صبح بات ہوتی ہے۔ وہ موبائل پہ نام دیکھتے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک لگاتے کال کو یس کیا۔ کام ہوا؟ مقابل کی آواز سنتے عروہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا۔ کچھ پل کو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تم جانتی ہو نا اس نہیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ دیکھو جازم، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے وہ سب کچھ 24 گھنٹوں کے اندر چاہیے، ورنہ میں کوشش کروں گی دوبارہ، پر پلیز تم۔ کال کٹ گئی۔ عروہ کی آنکھیں بھیگی تھیں، اپنے کمزور لمحوں میں اس کے قریب ہو گئی تھی جس کی تصویریں اس نے کھینچ لی تھیں، اور اب وہ انہی کی بنیاد پر اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پونچھتے وہ گہرا سانس بھرتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے تو ثابت کرو، جازم بنا پلک جھپکے بولا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں عروہ پر تھیں۔ کیسے ثابت کروں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ ساتھ تھے، اسے ایک بار گنڈوں سے بچایا اور عروہ کا دل اس کا ہو گیا۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اس سے ملنے اس کے آفس پہنچ جاتی، وہ اس سے جس قدر روڈ ہوتا وہ اس کے اس قدر قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی آنے والے وقت میں ان لمحوں پر پچھتائے گی۔ نئی نئی محبت کا خمار چڑھا تھا، دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو تم کر سکو، وہ اس کو مکمل نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں جازم، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ اوکے، ریموو یور ڈریس رائٹ ناؤ۔ اس کی بات پہ عروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ واٹ آر یو سیئنگ؟ عروہ کا دماغ پل میں جھٹکا کھا گیا۔ یہی ہوگا ثبوت تمہارے پیار کا، اگر دے سکتی ہو تو دو، ورنہ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ پلٹ کے مت آنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔
کیا خود کو عریاں کرنا ہی محبت کا ثبوت ہوگا؟ وہ دانت پہ دانت جمائے بولی۔ وہ اس کی جانب دیکھتا دانت پہ دانت جما گیا۔ ہاں۔ اس کی بات پہ عروہ کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایک ایسے شخص سے وہ محبت کر بیٹھی تھی جو محبت کا مطلب ہی نہیں جانتا تھا۔ تف ہے مجھ پہ کہ میرے دل نے ایک ایسے شخص کو چنا جو محبت تو کیا، کسی کی نفرت کے لائق بھی نہیں۔ وہ غصے اور حقارت سے دبا دبا چلاتی وہاں سے جانے لگی کہ جازم نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ایک کی آنکھیں بے تاثر تھیں جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں بے یقینی اور ڈھیروں آنسو تھے۔ کس می؟ اس کی نئی ڈیمانڈ سنتے عروہ نے غصے سے اسے پرے جھٹکنا چاہا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ جان سے مار دوں گی۔ وہ خود پہ ضبط کرتے اسے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ مار رہی تھی۔ اوکے، لاسٹ پروف، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا۔ عروہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ آج، ابھی، اسی وقت؟ وہ کیا داؤ کھیل رہا تھا اس وقت عروہ نہ سمجھ سکی، پر آج سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا عروہ کی زندگی میں آنا ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسے بس اپنے اوپر سے کیس ہٹوانا تھا، اس لیے اس نے عروہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا۔ وہ اٹھتی ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے مجھے کیا پھنسانا، میں خود اس کے جال میں پھنستی چلی گئی تھی کیونکہ مجھے پھنسنا تھا۔ وہ خود پہ ہنسی کیونکہ وہ جازم کو اپنی محبت کا ثبوت دیتی۔ اس سے نکاح کر چکی تھی، وہ نکاح جس کا اس کے اپنوں میں سے کوئی گواہ نہیں تھا۔ 21 سال کی بالغ لڑکی تھی۔ اپنے حق کا استعمال کرتے وہ جازم سے نکاح کر گئی اور نکاح کے بعد جازم اسے اپنے فلیٹ پہ لے گیا اور وہاں اس نے اپنا حق مانگا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے جازم خان، تمہیں کوئی حق دینے کے لیے نہیں۔ اب باری تمہاری ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو لیگل طریقے سے رشتہ بھیجو گے اور مجھے ساری دنیا کے سامنے اپناؤ گے، اور تب میں تمہیں تمہارا حق بھی دوں گی۔ عروہ نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو پہلی بار اس نے جازم کو مسکراتے دیکھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس پل عروہ کو لگا وہ خسارہ کر گئی، پر محبت میں خسارہ کہاں ہوتا ہے؟ محبت خود ایک خسارہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو نکاح کیوں کیا؟ عروہ کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ جازم خان یوں اسے ڈاج کرے گا۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل مجھے بتا دو جب میں نے تم سے کہا ہو دیٹ آئی لو یو۔ ہمیشہ تم نے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تم مجھے چاہتی تھی، تم نے ثبوت دیا یہ نکاح کر کے، اور اب بھی تم ہی ثبوت دو گی میرے ساتھ یہ رات گزار کے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کا دوپٹہ اتار گیا۔ عروہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ جازم کے گال پر اس کی 5 انگلیوں کا نشان پڑا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے، مار دوں گی آپ کو بھی اور خود کو بھی، عروہ جارحانہ انداز میں چلائی۔ اور اس وقت جازم نے اسے بستر پر دھکیلا۔ اس پر سایہ فگن ہوا۔ عروہ کی سانسیں رکی تھیں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ عروہ کی نگاہیں اس کے برہنہ سینے پر تھیں۔ عروہ کو اپنے دل کی دھڑکن سست پڑتی محسوس ہوئی، جس میں اس کو بسایا تھا۔ اپنے لیے تباہی کا راستہ اس نے خود چنا تھا۔ وہ شرٹ دور اچھالتا اس کے چہرے پر جھکا کہ عروہ نے اپنا رخ بدلا تو وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ گیا اور اگلے ہی پل کلک کی آواز سنائی دی۔ عروہ نے گنگ ہوتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی گردن پہ جھکا اس پہ اپنے لبوں اور دانتوں سے نشان بناتا، ساتھ تصویریں بھی بنا رہا تھا، اور وہ حیران ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر جازم نے سر اوپر اٹھاتے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر سے اس پہ جھکتے پھر سے کلک کیا۔ وہ جھٹپٹائی، خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، پر وہ موبائل ایک طرف پھینکتا پھر سے اس پہ جھکا تھا۔ عروہ کا جسم ایک پل کو ڈھیلا محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جازم سر جھٹکتا پیچھے ہٹا اور بستر سے اٹھ گیا۔ موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کی اور نظریں بھٹکتی اس کی بکھری حالت میں جا اٹکی۔ موبائل پہ بات کرتے وہ موبائل کو ایک طرف رکھتا بہت ہی آرام اور نرمی سے، اس کو اٹھاتا، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے۔ ایک آنسو گرا گیا۔ وہ کس کرب سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا، پر اسے یہ سب کرنا تھا ہر حال میں۔
ناشتے کی ٹیبل پر سبھی خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے۔ ارحان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو اس کی گسیلی نگاہ عروہ پر جا ٹھہری۔ عروہ نے گھبرا کے نظریں جھکا لیں۔ ارحان بھی نظر انداز کر گیا۔ چیئر گھسیٹ کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم گھبرا کے چونکا۔ بھاگتی ہوئی آتی نینا سیدھا ٹیبل سے ٹکرانے سے خود کو بچاتی اس کی گود میں جا گری۔ ارحان نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا، جبکہ وہاں موجود سب کی نگاہیں اس جھلی لڑکی پہ اٹھیں جو مزے سے ارحان کی گود میں بیٹھی سانس روکے ہوئے تھی۔ اس نے رخ پھیر کے ارحان کے چہرے کی جانب دیکھا تو گھبرا کے فوراً پیچھے ہوتے اٹھی۔ آئی ایم سوری، یہ گئی پھپھو۔ 8 سالہ نہال نے پیچھے سے آتے نینا کو پش کیا تو وہ ایک بار پھر سے سیدھا ارحان کے اوپر جا گری۔ اس بار دھڑکنوں کا تصادم بہت زور کا تھا۔ ارحان تو آنکھیں میچے اس لمس کو محسوس کرتا، اپنے امڑتے جذبات پہ بمشکل کنٹرول کر پایا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے ہوتے، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی سہمتے رو دی۔ ارحان کی انگلیوں نے سختی سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے جھٹکے سے اسے پیچھے کھڑا کیا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ارحان کچھ بولتا، چھوٹی ماما سیماب بیگم نے آگے بڑھتے کھینچ کے ایک تھپڑ نینا کے گال پہ جڑا۔ وہ بیچاری مزید آنکھوں میں آنسو بھرتے سسکنے لگی۔ جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہے، 18 سال کی ہو گئی ہو، عقل چھو کے نہیں گزری اس بے شرم لڑکی کو۔ وہ اس کی ستیلی ماما تھی اور عروہ کی سگی ماما۔ وقار خان نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی دوسری شادی خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلی، وہ انہوں نے چھپ کے کی تھی۔ فادیہ بیگم ان کی من پسند تھیں، پر اچانک کینسر کے مرض سے وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ 2 سال کی نینا کو خان حویلی لے آئے اور اپنی دوسری شادی کا بھی اعتراف کر کے۔ اس لمحے سیماب بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے اس 2 سال کی معصوم بچی کو تو اپنا لیا، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ امڑنے سے روک نہ پائیں، جو آج تک قائم تھا۔ انتہا کی خوبصورت اور معصوم تھی عروہ، ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور نین نقش میں بھی وہ کمال تھی، پر رنگ گندمی تھا جو اس پہ خوب جچتا تھا۔ سیماب بیگم کی دلی خواہش تھی کہ ارحان خاندان کا سب سے قابل لڑکا ان کی عروہ کا نصیب بنے، اور ایسے میں نینا کا ارحان کے قریب آنا وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اب بھی اسے سختی سے تھپڑ مارتے ڈانٹ دیا تھا۔ ماما کیا ہو گیا ہے، اس میں نینا کی کیا غلطی ہے؟ نہال نے اسے پش کیا تھا اور وہ گری ہے۔ عروہ نے فوراً نینا کی سائیڈ لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم تو چپ ہی رہو، اس کی ہر غلط بات میں اس کی طرفداری مت کیا کرو۔ سیماب بیگم نے عروہ کو بھی سختی سے ڈانٹ دیا، جبکہ ارحان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ نینا کا یوں لاپرواہی سے گرتے پڑتے رہنا، بچوں کی طرح کھیلنا کودنا اسے بھی غصہ دلاتا تھا، پر کوئی اس پہ ہاتھ اٹھائے اسے یہ منظور نہیں تھا۔ اب بھی وہ بنا کسی سے کچھ کہے ناشتہ کیے بنا ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ دیکھا، تمہاری وجہ سے وہ بچہ بھوکا چلا گیا، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ کہتے ہیں پالک بڑی ہوتی ہیں، پر مجھے اس لڑکی کو دیکھ کے ذرا نہیں لگتا اس نے میری پالک کا ذرا بھی اثر لیا ہو۔ اپنی ماں کے جیسے ہی بننا ہے اس نے۔ وہ طنز کے تیر چلاتی اس معصوم کا دل دکھا گئیں جو ہمیشہ انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی، پر انہوں نے اس سے کبھی ماں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ ایک عروہ تھی جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ اسے گڑیا کہا کرتی تھی، وہ تھی بھی بالکل باربی ڈول کی طرح۔ ماما پلیز، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ عروہ نے نینا کے ہچکولے لیتے وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ مزید میرا ہاتھ اٹھے اور میں اسے 2 اور لگا دوں، لے جاؤ اسے یہاں سے، وہ اپنے اوپر ضبط کرتے بولیں، جبکہ سربراہی کرسی پر برجمان میر حسین خان بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی بہو کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وقار حسین بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے منیر حسین اور ان کی اہلیہ ہما بیگم اپنے قریبی رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، اور آج شام ان کی واپسی متوقع تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا جبران حسین خان جس کی شادی اس کی کزن نمرہ سے ہوئی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا نہال، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا ارحان منیر حسین خان تھا۔ کبھی اس لڑکی نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا ہو، جب دیکھو اٹھ پٹانگ حرکتیں۔ وہ عروہ اور نینا کے جانے کے بعد چیئر گھسیٹ کے واپس بیٹھی۔ اتنے میں نمرہ اور جبران بھی ناشتے کے لیے آتے دکھائی دیے۔ دونوں ہی جاب کرتے تھے اور دونوں کا بیسٹ کپل تھا۔
ارے نہال، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹا آ جاؤ، ناشتہ کریں، پھر آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ نمرا نے اسے پکارا تو وہ ڈر کے نمرا کے سینے میں جا سمایا۔ کیا ہوا نہال؟ وہ جبران کو ایک نگاہ دیکھتی چپ سے نہال سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ سہمی نظروں سے سیماب بیگم کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ جبران نے سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تو سیماب بیگم منہ بناتی سر جھٹکتے اٹھ گئیں۔ وہ بہت مشکل سے چپ ہوئی تھی اور وہ روم میں ہی اس کا اور اپنا ناشتہ لے آئی تھی۔ بس اب رونا نہیں میری گڑیا نے، امی پتہ نہیں کیوں ایسے کر جاتی ہیں۔ ادھر دکھاؤ مجھے اپنا گال۔ وہ اس کے سفید گال پہ انگلیوں کے لال نشان دیکھتی تڑپ ہی گئی۔ دھیرے سے اس کے گال کو چھوتے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکالتے اس کے گال پہ لگانے لگی۔ ماما آپ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ کبھی کبھی لگتا ہے آپ کے سینے میں دل نہیں۔ مجھے کالج جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اچانک وہ بولی، نہیں آج رہنے دو، کل چلی جانا۔ اس منہ کے ساتھ جاؤ گی تو سب باتیں بنائیں گے، ریسٹ کرو۔ وہ اسے ناشتہ کروا کے اٹھتی باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ ماما پلیز تھوڑا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، وہ اتنے برے سلوک کی حقدار نہیں، آپ بہت زیادتی کرتی ہیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بول رہی تھی۔ ہو گئی تمہاری بکواس، اب میری بات کان کھول کے سن لو۔ ہم بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور ارحان کا نکاح کر دیا جائے۔ واٹ؟ وہ جو اپنی بہن کے لیے ماں سے بحث کر رہی تھی، ان کی بات سنتی گنگ رہ گئی۔ اور یہ بھی سوچا ہے کہ اس اتوار کو تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے اور رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ وہ مزید اسے تفصیل بتاتی کبٹ کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ عروہ تو زلزلوں کی زد میں تھی۔ وہ نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے اس نکاح میں اس کا اپنا کوئی ولی نہیں تھا اور یہ نکاح ولی کے بنا ادھورا تھا، پر اس نے وکیل کو ثالث بنا کے جازم سے نکاح کیا تھا۔ قبول کرتے وہ نکاح نامے پہ سائن بھی کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ماں کے کمرے سے نکل آئے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ کمرے میں آئی تو اس کا موبائل بجے جا رہا تھا۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب جازم تھا۔ تم نے اب تک میرا کام نہیں کیا، لگتا ہے مجھے ہی اب کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ پھٹ پڑی۔ بولو کیا کرو گے تم؟ وہ پکچرز سینڈ کرو گے نا سب کو؟ تو کر دو، میں بھی اب یہی چاہتی ہوں۔ کر دو، میں نہیں جی سکتی ایسے گھٹ گھٹ کے۔ جی چاہتا ہے خود کو مار ڈالوں۔ وہ روتے ہوئے چلائی، جبکہ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو جازم کے دل پہ گر رہے تھے۔ ماما بابا میرا نکاح کروا رہے ہیں ارحان سے اس سنڈے کو۔ کیا کروں میں؟ بولو، جواب دو۔ تم سے نکاح کر کے میں آج بہت پچھتا رہی ہوں جازم خان، میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ اچھا ہوگا تم سب کو سب کچھ بتا دو، مجھے مرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ غصے سے کہتی کال کاٹ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیس کافی مضبوط تھا، لیکن اچانک ہی ایک بہت اہم کلو ارحان کو ملا، جس نے پورے کیس کو ہی الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا گہری سوچ میں ڈوبا۔ تو مسٹر جازم، تم اس بیس پہ مجھ سے الجھ رہے تھے۔ خیر اب تمہیں تمہارے ہی کھیل میں مات نہ دی تو میں بھی ایڈوکیٹ ارحان منیر خان نہیں۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، ایک چہل پہل نے اس کا استقبال کیا۔ ماما، وہ ماں کو دیکھتا اس کے گلے سے لگا۔ مس یو سو مچ، وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے بولا۔ لو، 2-3 دن میں مس، خیریت ہے نا؟ ہما بیگم نے پیار سے بیٹے کے گالوں کو چھوا۔ ماما آپ تو اس دل میں رہتی ہیں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ارحان بیٹا، ہم سب نے مل کے ایک فیصلہ لیا ہے، اس اتوار آپ کا اور عروہ کا نکاح کر دیں۔ ویسے بھی بچپن سے وہ آپ کے نام پہ ہی ہے، تو اب ان کی بات پہ ارحان کو لگا اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں اس معصوم کا چہرہ انسم آیا۔ وہ نہ جانے کب اس کے دل میں گھر کر بیٹھی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، جیسے آپ کو صحیح لگے، وہ بے تاثر چہرے سے کہتا اٹھ گیا۔ وہ اتنی جلدی مان جائے گا، سبھی کو سخت حیرانی ہوئی، پر سبھی نے اطمینان کا سانس لیا، خاص طور پہ سیماب بیگم نے۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ارحان کہیں نینا کا نام نہ لے لے۔ 2 دن بعد نکاح تھا، سبھی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ جازم کے کیس کی سنوائی 1 ہفتے بعد کی تھی۔ وہ کیس بھی مکمل ہو چکا تھا، اب فائنل سنوائی تھی، پر ارحان جانتا تھا کہ وہ اس سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی چال چلے گا۔ نینا بیٹا، یہ جاؤ ارحان کو دے آؤ، کہنا کوئی کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ آج ارحان اور عروہ کا نکاح تھا۔ عروہ کا صبح سے رو رو کے برا حال تھا، پر وہ اپنا غم کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔
اور تب اسے سب کو بتانا تھا، کیونکہ جازم کبھی بھی اس کے اور اپنے نکاح کو ایکسپوز نہیں کرے گا، اور ثبوت تو اس کے پاس بھی نہ تھا۔ نکاح نامہ جازم کے پاس تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسی تھی اور سفید رنگ کی میکسی پہنے وہ تیار ہوئی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ یا اللہ، تو ہی کوئی معجزہ کر دے، میری مدد فرما دے۔ وہ دل ہی دل میں رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ نینا کوریئر لیے ریحان کے روم کے باہر کھڑی دستک دیتے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ ارحان بھائی، اس نے پکارا، پر جواب نہ دارد۔ کچھ سوچتے ہوئے نینا نے وہ کوریئر بیڈ کی دراز کی جانب رکھا کہ نگاہ اس کے موبائل پہ آتی کال پہ جا ٹھہری۔ مس ندا؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی، کوئی لڑکی ارحان بھائی کو کیوں کال کر رہی ہے؟ وہ موبائل اٹھا گئی، ابھی ریسیو کرتے کان سے لگاتی کہ ارحان بات لیتا باہر نکلا۔ اس نے باتھ روب پہنا ہوا تھا۔ کھٹکے کی آواز سنتے وہ ساکت رہ گئی۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کے ہی دیکھ لیتی۔ ارحان بالکل اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، موبائل نینا کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ ارحان نے اس کے ہاتھ میں موبائل کو پکڑے کال ریسیو کرتے اسے اسپیکر پہ ڈالا۔ سر، مسٹر جازم از کمنگ ناؤ۔ مقابل کی آواز سنتے وہ دھیما سا مسکرایا اور کال کٹ کر دی۔ تم میری جاسوسی کرنے سے باز نہیں آتی نا؟ وہ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے بولا۔ نہیں ارحان بھائی، میں جاسوسی تو نہیں کر رہی تھی، میں تو یہ کوریئر دینے آئی تھی۔ نینا نے وہ خاکی کلر کا لفافہ اٹھاتے ارحان کی جانب کیا۔ ارحان نے ایک نظر اسے دیکھتے خاکی لفافہ چاک کیا۔ اس میں سے ایک نکاح نامہ نکلا تھا، جازم اور عروہ کا۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ زیر لب بولتا ہوا نکاح نامہ واپس لفافے میں ڈال گیا، جبکہ نینا بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی نہ محرم ہوں میں، جب محرم بن جاؤں پھر جی بھر کے دیکھنا۔ وہ ذرا سا جھک کے کہتا گہرا مسکرایا۔ اس وقت اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، گھر میں ہی سادگی سے نکاح کی سنت ادا کی جانی تھی۔ ارحان نکسک سا تیار ہوتا سیڑھیاں اترتا، نیچے آ رہا تھا۔ دور سے ہی ہما بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کی بلائیں لیں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، سب کی موجودگی مکمل ہو چکی تھی۔ ارحان کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ منیر صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ان کا خون سیروں بڑھ گیا۔ جبران کے گلے لگتا وہ دادا جان سے دعا لیتا، چچا جان سے بھی دعا لے رہا تھا کہ تبھی مین گیٹ سے جازم اندر آتے دکھائی دیا۔ ارحان نے بہت فخر اور اکڑ سے مڑ کے جازم کو دیکھا۔ تم؟ منیر صاحب اسے دیکھ ماتھے پر بل ڈال گئے۔ حیرت ہے، اپنے ایک بیٹے کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کی بیوی سے کروا رہے ہیں، اور اس بیٹے کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہاں موجود سبھی کو طیش آیا۔ بیٹا؟ ہما بیگم تو اسے ایک لفظ پہ ٹک کے رہ گئی، جبکہ اب ارحان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں بابا جان؟ میرا وجود چھپا کے رکھا، آج بھی بول دیں جھوٹ کہ میں آپ کا بیٹا نہیں؟ جازم کرب سے بولتا، سرخ آنکھیں منیر صاحب پہ ٹکا گیا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان پر اٹھیں۔ وہ چپ تھے۔ کیوں؟ کیا وہ واقعی منیر خان کا بیٹا تھا؟ سب بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے ساتھ تو آپ نے زیادتی کی انتہا کر دی، اب مجھ سے میری بیوی کو بھی چھین رہے ہیں، تو ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گراتے ہوئے بولا، اپنی بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، میری بیٹی کا نام بھی مت لینا اپنی زبان سے۔ وقار خان غصے سے دھاڑے، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، نہ صرف نکاح میں بلکہ بیوی ہے وہ میری، کہیں گے تو سارے ثبوت فراہم کر دوں گا۔ اس خاندان کا بیٹا شہر کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے، دیکھ کے ہی بتا دے گا کہ سب اصلی ہے یا نقلی۔ وہ اپنے نکاح کی فائل وہاں ٹیبل پہ پٹک گیا۔ ارحان کمر پہ ہاتھ رکھ کے بہت اطمینان سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس فائل کی جانب دیکھنا ضروری نہ سمجھا، اور وہ کمرے کی دہلیز سے باہر آئی۔ وہ جازم کی آواز سن چکی تھی۔ اس کے لیے تو آج حساب کا دن تھا، حساب بھی وہ جس میں اس کا خسارہ ہی خسارہ تھا۔ کاش یہ سب کچھ غائب ہو جائے، میں بھی یہاں سے کہیں خود کو چھپا لوں۔ وہ روتے ہوئے سامنے آ گئی۔ تم باہر کیوں آئی؟ جاؤ اندر، وقار صاحب نے بیٹی کو گھورتے دھاڑتے کہا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے آنکھیں میچتے آنسو اندر ہی اندر اتارنے لگی۔ پر اسے اب سچائی کا سامنا کرنا ہی تھا، ہر حال میں، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جاتی۔
یہ سچ ہے، میں نے جازم سے نکاح کر لیا تھا بابا۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ کیسے یہ سب بول گئی؟ وقار صاحب نے آگے بڑھتے کھینچ کے ایک تھپڑ عروہ کے گال پہ جڑا۔ سیما بیگم کا دل دہل کے رہ گیا۔ جازم نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچی اور آگے بڑھتے عروہ کو اپنے پیچھے کیا۔ وقار صاحب جو پھر سے ہاتھ اٹھانے والے تھے، جازم کو یوں بیچ میں دیوار بنا دیکھ کر آنکھوں میں حیرت لیے رہ گئے۔ خبردار، جو آپ نے میری بیوی پہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ دبا دبا گھرایا۔ ہٹو بیچ سے، روتے ہوئے عروہ نے جازم کو ایک طرف کیا۔ وہ میرے بابا ہیں، وہ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں تو کم ہے، وہ عصیانی انداز میں چلائی۔ مارے بابا، مارے مجھے۔ وہ باپ کے ہاتھ تھامے اپنے گال پہ تھپڑ مارنے لگی۔ میں آپ کی بہت بری بیٹی ہوں، مجھے مار دیں، میں نے آپ سب کو دھوکہ دیا، تکلیف دی، میں اسی لائق ہوں۔ وقار صاحب نے غصے سے اسے پرے جھٹکا۔ وہ جا کے سیدھا جازم کے سینے سے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر گئی تم ہمارے لیے۔ تم میری بیٹی نہیں، آج سے میری صرف ایک بیٹی ہے، نینا۔ وہ دور کھڑی نینا کو دیکھتے دھیرے سے بولے۔ ان کا لہجہ رند گیا تھا۔ نینا کی آنکھیں نیر بہائے جا رہی تھیں۔ اگر پیار کرنا گناہ ہے تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ جازم کی آواز اونچی ہوئی۔ اور اگر چھپ کے نکاح کرنا گناہ ہے تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ بیٹی تو یہ آپ کی ہے نا، آپ کریں تو آپ کو معافی مل جائے، کیونکہ آپ بیٹے ہیں اس خاندان کے، اور یہی سب اگر بیٹی کرے تو کوئی معافی نہیں، کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے۔ جازم کی بات نے سب کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ آج سے 19 سال پہلے وہ بھی تو کسی سے نکاح کر چکے تھے، پھر اپنے لیے تو معافی طلب کیے بنا دھڑلے سے بیٹی لا کے سیماب کی جھولی میں ڈال دی۔ آج اپنا دل بڑا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بیٹیوں کی عزت کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اس نے چھپ کے بنا ولی کے نکاح کیا تو میں کیسے مان لوں اور معاف کر دوں؟ اس نے بنا ولی کے نکاح نہیں کیا چچا جان۔ اچانک سے ارحان کی آواز پہ وہ چونکے، جو کافی دیر بعد بولا تھا، اور اب نظریں اپنے دادا جان پہ ٹکائی تھیں۔ یہ رہا نکاح نامہ، ولی کی جگہ دادا جان کے سائن ہیں۔ اس نکاح میں یہ شامل تھے۔ ارحان نے نکاح نامہ ان کے سامنے کیا تو حسین صاحب نے گہرا سانس بھرتے سب کی جانب دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے جازم اور عروہ کا نکاح کروایا تھا، اور یہ میری رضامندی سے ہوا تھا۔ عروہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے نکاح نامے پہ ولی کے سائن دیکھے تھے، پر غور نہیں کیا تھا۔ اسے لگا تھا جازم نے کسی وکیل کو ثالث بنا کے نکاح نامہ میں یہ کھانا فل کیا تھا، پر آج اس پہ یہ راز کھلا تھا کہ اس کے ولی اس کے دادا جان بنے تھے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میری بیٹی کو یوں بے مول کیوں کیا بابا جان؟ وقار صاحب نے دکھی ہوتے پوچھا۔ تاکہ تم دونوں بھائیوں کو احساس ہو، تم دونوں نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ ایک بیٹا اپنی دوسری بیوی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو لا کے پہلی بیوی کی گود میں ڈال دیتا ہے کہ سنبھالو اسے، اور دوسرا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی دوسری بیوی اور اپنے بیٹے کو اس کا حق نہ دلا سکا۔ یہ سب میں نے کروایا ہے تاکہ تم دونوں کو احساس ہو، جب اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ تم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو دھوکے میں رکھا اور دھڑلے سے جیتے آ رہے تھے، سر اٹھا کے۔ اب بھی تم دونوں کی نظروں میں کوئی شرمندگی دکھائی نہیں دے رہی۔ ارے میری پوتی عروہ، وہ تو پھر معافی مانگ رہی ہے۔ تم دونوں نے تو اپنی غلطی ماننا بھی گوارا نہ کیا۔ حسین صاحب کی باتوں پہ وہ دونوں بھائی سر جھکا گئے۔ ہما بیگم کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ شوہر کی بے وفائی نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ارحان کو اس بات کا احساس تھا، پر حقیقت کبھی تو کھلنی تھی، قیامت آنی تو تھی ہی۔ جازم میرا پوتا ہے اور اس حقیقت کو سب کو قبول کرنا ہوگا۔ جازم اور عروہ کا نکاح میں نے کروایا ہے، اور یہ بھی تم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ جازم بیٹا، جو کچھ بھی ہوا تمہارے ساتھ، جتنی بھی زیادتی ہوئی، وہ وقت جو تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں پورے حق سے گزارنا چاہیے تھا، وہ تم دونوں نے در در کی ٹھوکریں کھانے میں گزار دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں لے آتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا تو آپ اس کی ماں کو کیسے لاتے؟ منیر صاحب نے لب بھینچے کہا۔ منیر، اب اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کہی جس سے مجھے اپنے خون پہ شرمندگی اٹھانا پڑی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں تم سے ہر تعلق توڑ لوں گا، اور صرف یہی نہیں، وصیت کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد نہ تمہیں میرا چہرہ دکھایا جائے، نہ جنازے کو کاندھا دیا جائے۔ ان کے اتنے سخت گیر الفاظ پہ وقار اور منیر صاحب دونوں ہی تڑپ اٹھے۔ پلیز دادا جان، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں رہا تو مر جاؤں گا، دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گا۔
مجھے جانا ہے۔ وہ دادا جان کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ نہیں جازم، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے۔ جتنا حق اس گھر پہ جبران اور ارحان کا ہے، اتنا ہی حق تمہارا بھی ہے۔ تم بھی اس گھر کے بیٹے ہو۔ جیسے نینا کو ہم نے اپنایا، ہم تمہیں بھی اپنائیں گے، اور یہ تمہارا حق ہے۔ اپنے دادا کو بڑھاپے میں اس قدر تکلیف مت دو۔ وہ رندی آواز میں بولتے جازم کا دل تڑپا رہے تھے۔ جازم، دادا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے۔ کسی ایک کے کیے کی سزا سب کو ملے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبران نے جازم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اسے بڑے بھائی ہونے کا مان بخشا، جیسے وہ جازم کو بھائی کے رشتے سے قبول کر چکا تھا۔ جبران ٹھیک کہہ رہا ہے جازم، میرے شوہر نے ایک گناہ کیا، تمہاری ماں سے نکاح کر کے اسے چھپایا، پر بیٹا تمہارے دادا جان صحیح کہہ رہے ہیں، اس گھر پہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی بچوں کا۔ ہما بیگم نے جازم کے سر پہ دست شفقت رکھا تو وہ ان سب کو دیکھتا گنگ رہ گیا، آنکھیں نم ہوئیں اور بے اختیار ارحان پہ اٹھی، جو گہری اسمائل دیتا ایک آئیبرو ریز کر گیا تھا۔ نینا یہاں آؤ بچے۔ دادا جان نے نینا کو پاس بلایا، جو دور دیوار کے پاس بالکل اکیلی خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی ذات کی بھی مثال دی گئی تھی، اسے احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اس خاندان کی نہیں تھی، پھر بھی اسے اپنایا گیا، اور یہ احساس بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ اور سامنے نینا جیسی لڑکی ہو جسے اپنے حق کے لیے بولنا تک نہ آتا ہو تو حالات مزید ناسازگار ہوتے ہیں۔ بیٹا دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ کے دادا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جان ہے آپ میری، وہ اسے پیار سے کہتے اس کے چہرے پر مسکان سجا کے وہ ان کے سینے پہ سر رکھے روتے ہوئے ہنستی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نکاح طے کیا ہے ارحان کے ساتھ، جو ابھی ہوگا۔ میرے بچے کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے اس فیصلے پہ؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے تھوڑی پہ ہاتھ جمائے بہت مان سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے اس قدر پیار بھرے انداز پہ وہ انہیں دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ راضی ہے نا میرا بچہ؟ وہ پھر سے پوچھنے لگے تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہی اس کی فرما برداری تھی جس نے حسین شاہ کا دل خوشی سے بھر دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ارحان اور نینا کی نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ وقار حسین اور منیر حسین ایک طرف کھڑے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس بار کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ بیچ میں ایک لفظ تک بول سکے۔ کل انشاءاللہ میں اپنے دونوں پوتوں اور پوتیوں کا ولیمہ کروں گا، وہ بھی دھوم دھام سے۔ حسین خان کی بات پہ ارحان اور جازم نے ان کے آگے بڑھتے اسبات میں سر ہلایا۔ قریب مت آئیے گا، جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد اب کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ ہما بیگم نے سختی سے منیر حسین کو کمرے کی دہلیز پہ ہی روک دیا، جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا مجھے ایک بار بھی صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کے اس عمل کے بعد مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا نکاح کرنا جرم بنا دیا میرا تم نے یار؟ وہ دکھی ہوئے۔ مانا کہ نکاح کرنا جرم نہیں، لیکن اس کو چھپانا، اس بیوی کو اس کا حق نہ دے کر اس کے وجود کو دنیا سے چھپانا، اپنی اولاد کو اس کا حق نہ دے کر اسے سینے سے نہ لگانا، یہ جرم نہیں گناہ ہے۔ وہ عورت تو اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ سزا ہی آپ کے لیے بہت ہے کہ اللہ نے آپ سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ وہ ان کے دل پہ نشتر چلاتی وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ منیر حسین ان کی تلخ باتوں پہ اپنی آنکھیں سختی سے میچتے رہ گئے۔ وہ روم میں آئی تو جازم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آج رات وہ اسی کے کمرے میں ٹھہرنے والا تھا۔ تاریخ گواہ تھی، وہ نکاح کر کے دلہن کو لے جانے کی بجائے خود رخصت ہو کے اس کے روم میں آ گیا تھا، اور یہ سب وہ دادا جان کی خواہش پہ کر رہا تھا، ان کی خوشی کی خاطر۔ وہ چاہ کے بھی یہاں سے نہیں جا پایا۔ صوفے پہ برجمان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکدم عروہ اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ جازم نے نگاہیں پھیرتے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو اور شکوہ لیے کھڑی تھی۔ جازم نے بنا کسی تاثر کے اپنی نگاہیں واپس موڑ لیں۔ بہت خوش ہوگے نا مجھے ماما بابا کی نظروں میں گرا کے؟ کیا ملا یہ سب کر کے تمہیں؟ اپنے مقصد کی خاطر تم نے مجھے استعمال کیا، کیوں؟ وہ تلخ ہوئی۔ معاف نہیں کروں گی تمہیں، وہ غصے سے کہتی پلٹی۔ معافی مانگ کون رہا ہے؟ جازم کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پہ وہ لب بھینچے اس کی جانب واپس پلٹی۔ اوہ ریئلی؟ یو نو، تم میری نفرت کے قابل بھی نہ تھے، اور میں نے تم پہ محبتیں لٹائیں، اپنا سب کچھ تمہیں مان لیا۔ کب مانا؟ وہ ایک دم تلخ ہوتا کھڑا ہوا کہ وہ یخلخ چپ ہوئی۔ سب کے لیے میرا وجود کبھی کچھ معنی رکھتا ہی نہیں تھا، تو تم سے کیا امید رکھوں؟ ماں کے لیے تکلیف کا باعث کہ آخری سانس تک مجھے گلے سے نہیں لگایا،
باپ کے لیے اذیت کہ میرا وجود ہی تسلیم نہ کیا، رشتہ داروں کے لیے غرض کا باعث، اور تم سے نفرت کا تعلق بن گیا۔ وہ بھی بہت اذیت میں تھا۔ اگر اتنی اذیت میں ہو تو پھر تعلق نہ بناتے، نہ جوڑتے مجھ سے رشتہ۔ عروہ کا اس کی بات پہ سخت دل دکھا تھا۔ اس کی بات پہ ایک نظر اسے دیکھتا رخ پھیر کے پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کی سوچوں کا مرکز ارشد قریشی تھا، اس کے ماموں کا بیٹا، اور وہ اب اچھا خاصا اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ اگر نہیں دل تو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ وہ اب کی بار زیادہ ہی بدتمیزی پہ اتر آئی۔ وہ چاہ کے بھی یہ نہیں بھلا پا رہی تھی کہ جازم نے اسے چیٹ کر کے نکاح کیا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی محبت کے جواب میں وہ اس سے شادی کرنے پہ مجبور ہوا ہے، پر آج حقیقت کھلی تو پتہ چلا وہ تو اس کی زندگی میں آیا ہی سازش کے تحت تھا۔ میں یہاں صرف دادا جان کی وجہ سے ہوں۔ ان کی خواہش نہ ہوتی تو ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں نہ رکتا، جس گھر نے مجھے بچپن میں نہ اپنایا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے توہین ہے، پر اپنے دادا جان کی خاطر میں اپنا مان بھی بھلا بیٹھا ہوں، کیونکہ میں انہیں نہیں کھونا چاہتا۔ عروہ، وہ کرب سے بولتا آنکھیں میچ گیا۔ پھر دادا جان کے کمرے میں جا کر سونا، وہ بھی تڑخ کے بولتی اسے چونکا گئی۔ نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے، دادا جان کے ساتھ نہیں۔ وہ بھی اسے بنا پلک جھپکے دیکھتے بولا۔ اچھا، ریلی؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ رخصتی نہیں ہوئی نا، ورنہ پتہ چل جاتا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے جھمکے اتارتی ڈرامیٹک انداز میں بولی۔ اس کی بات پر جازم نے آئی برو ریز کرتے اسے سر سے پیر تک دیکھا، جو زیور سے آزاد ہو رہی تھی۔ میری تصویریں نہیں دکھائیں تم نے سب کو؟ مجھے تو لگا خوب بدنام کرنے آئے ہو۔ دماغ نہیں خراب میرا، ڈیلیٹ کر دی تھی اسی وقت۔ جازم کو اس کی بات پہ غصہ آیا، پر ضبط کر گیا۔ پھر کھینچی کیوں تھی؟ وہ حیران تھی۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تاکہ تم میری بات مان جاؤ۔ تم سچ بول رہے ہو؟ وہ بے یقین ہوئی۔ جازم نے اسے گھورا تو وہ بھی گھورتے رخ پھیر گئی، جبکہ دل بہت مطمئن ہو گیا تھا، پر چہرے پر ہنوز غصہ قائم تھا۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اب وہ بالوں کے کرل کھول رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور جازم کے دل پہ راج کرتی تھی۔ اس بات کا اظہار تو جازم خود سے بھی نہیں کر پایا تھا، اسے کیسے بتاتا؟ اور یہی وجہ تھی کہ عروہ چڑھتی جا رہی تھی، اور اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں۔ یکدم اپنے میکسی کی زپ کو نیچے سرکا گئی، اور جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عروہ کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ شیشے میں جازم کا عکس دیکھتے اس کے ذہن سے محو ہو گیا کہ جازم بھی وہیں ہے۔ فوراً سے اس کی جانب پلٹی، جبکہ اب شیشے سے اس کی کمر واضح دکھائی دے رہی تھی، اور جازم بھی بنا پلک جھپکے اپنی آنکھوں کو اس کے وجود سے طراوت پہنچا رہا تھا۔ تم یہیں ہو؟ مجھے لگا تم… وہ بوکھلا گئی، پر میکسی کو سنبھالنا اس کے بس میں نہ رہا۔ جسے سنبھالتی اسے تھامے وہ خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف دیکھو، میں بھول گئی تھی تم یہیں ہو۔ وہ اپنی خفت مٹانے کو سر جھکا گئی۔ مطلب تم ڈریسنگ میں جا کے چینج نہیں کرتی، روم میں ہی؟ وہ بالکل اس کے سامنے ہی کھڑا اسے سر سے پیر تک دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو روم میں کس سے پردہ؟ دروازہ لاک کر کے۔ اب تم مڑ جاؤ ادھر، مجھ سے میکسی نہیں سنبھل رہی۔ وہ ضد آ گئی، جبکہ جازم کی گہری نگاہوں سے مسلسل پزل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی ڈریسنگ سے جا لگی۔ اس وقت جازم کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے لیے جیسے سہانے روح تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی، جب وہ انچ کے فاصلے پہ آن کھڑا ہوا۔ عروہ نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود طلب کو وہ سمجھتی، اپنی دھڑکنوں کو 120 کی رفتار سے دھڑکتا دل میں محسوس کر رہی تھی۔ جازم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ جازم! وہ اس کی اتنی قربت پہ اندر ہی اندر پگھلتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو ان لمحات میں سنبھالے۔ اس کے اطراف میں ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ رکھتے ذرا سا اس کی جانب جھکا تو وہ پیچھے کو جھکی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اطراف میں کر گیا۔ جازم کے اس عمل پہ عروہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ جازم کی نگاہیں اس کے منموہنے چہرے سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اور وہ لرزتے ہوئے اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ جازم نے اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کی تو وہ دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جازم نے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جہاں اسے منیر صاحب نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کا ایک ایک لمس عروہ کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوا تو آنسو مزید بہنے لگے۔ کیوں رو رہی ہو؟ جازم کو اس کا رونا اچھا نہ لگا۔ وہ پلکیں جھکا گئی تو جازم نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے سینے میں بھیجا۔
خود کو اس کے وجود سے مس ہوتا محسوس کرتی وہ لرز اٹھی۔ اب مجھے روتی ہوئی دکھائی نہ دینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے لائٹس آف کر گیا۔ یہ لائٹس کیوں آف کی؟ وہ گھبراتے بولی۔ کیوں، تم چاہتی ہو تمہیں سر سے پاؤں تک دیکھوں تو آن کر دیتا ہوں۔ نہیں، مت کرنا آن، وہ گھبراتے ہوئے بولی، جبکہ جاسم کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا، جو عروہ دیکھ لیتی تو جی اٹھتی۔ اگلے ہی پل وہ عروہ کو خود سے قریب کر گیا۔ جاسم، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس سے پیچھے کرنے لگی، لیکن اسے شرٹ لیس محسوس کرتی اس کا دل پہلو میں دھڑکا۔ مجھے سکون چاہیے عروہ، کیا تمہارا وجود میرے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھتا عروہ کو گھائل کر رہا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پہ جھکتا بوسہ دیتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے عروہ کے گال پر گرے۔ عروہ نے تڑپ کر اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی، اسے سختی سے اپنی جانب کھینچا کہ اس کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ اس پل وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہوتے، اپنا اپنا غم بھلاتے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے وجود میں گم کرتے مکمل کر گئے۔ ارحان روم میں آیا تو وہ اس کے بستر کے ایک طرف بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہے؟ اس کی سنجیدگی پہ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری شادی ہو گئی ہے، وہ جیسے اطلاع دے رہی تھی۔ تو سب کی ہوتی ہیں، وہ ناسمجھی سے بولا۔ میں نے تو بھی ڈھیر سارا پڑھنا تھا، وہ سوں سوں کرتے بولی۔ تو پڑھ لینا، کس نے روکا ہے؟ وہ سر جھٹکتے اپنی ریسٹ واچ اتارتا تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو تب میں کیسے پڑھوں گی؟ کالج میں سب مذاق اڑائیں گے۔ وہ اس کے پاس آتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہی تھی، جبکہ ارحان تو اس کی بات سنتا گنگ رہ گیا۔ تو مطلب محترمہ کو پتا ہے کہ یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اب بچے سنبھالوں گی یا پڑھائی کروں گی؟ اس کا دکھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا، میں بچے سنبھالوں گا، تم پڑھائی کر لینا۔ اب جب کہ وہ بچوں کے لیے راضی ہو ہی گئی تھی تو ارحان نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اچھا، آپ سنبھالیں گے؟ اتنا آسان نہیں سنبھالنا، جب فیڈ کروانا پڑے گا نا تو لگ پتہ جائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ سر چھٹکتا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ بس نکل گئی نا ہوا، بڑے آئے بچے سنبھالنے والے۔ وہ بھی بڑی ادا سے سر چھٹکتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ نینا، کچھ کام تم کر لینا، کچھ میں، یار مل کے سنبھال لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے اپنی جانب کھینچتا دھیمے اور نرم لہجے میں بولا۔ راتوں کو آپ جاگیں گے؟ وہ منمناتے بولی۔ ڈن، کالج تک مما اسے سنبھال لیں گی، واپس آ کے تم دیکھ لینا۔ جب میں آفس سے واپس آؤں گا تو میں دیکھ لیا کروں گا۔ مل کے کریں گے تو سارے بچے پل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے پیار سے سمجھاتے بولتا جا رہا تھا۔ اچھا، نام میں رکھوں گی، وہ پھر سے کوئی دماغ میں چلتے سوال پر بولی۔ یہ بھی ڈن ہو گیا، اور کچھ؟ پہلا بیٹا ہوگا، وہ پھر سے بولی۔ بیٹا یا بیٹی اللہ کی دین ہے، جو بھی ہو، بس دعا کیا کرو اللہ انسان سے مکمل انسان پیدا کرے۔ آمین، وہ دل سے بولتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحان نے حیرت سے پوچھا۔ چینج کرنے، نیند آ رہی ہے نا؟ وہ آنکھوں میں خمار لیے بولی۔ سو جاؤ گی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، جسے نینا نے سن لیا تھا۔ کیا سونے سے بچے نہیں ہوتے؟ اس کے اس سوال پہ ارحان نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ مسز ارحان، کیا تم اتنی ہی معصوم ہو جتنی بنتی ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گال کھینچ گیا۔ اف، کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے، وہ برا مناتے گال سہلاتے بولی۔ ابھی تو ان ہاتھوں کے لمس سے تمہیں مہکاؤں گا تو تب کیا کرو گی؟ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کے ایک طرف رکھا تو نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ بیبیز پروسیس، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا وہ اس کے کان کی لو کو چھو گیا۔ نینا کو لگا اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے ارحان۔ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے جیسے ہی اس پہ جھکا تو وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ میرا سانس رک جائے گا۔ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئے۔ نہیں رکے گا، اگر رکا تو میں اپنی سانسیں بخش دوں گا، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اب اپنے اندر امڑتے جوان جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا وہ اسے چھوٹے قد کی وجہ سے دوسرے بازو سے اوپر کی جانب اٹھاتا
اس پہ جھک چکا تھا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے ارحان کو دیکھنے لگی، جو دھیرے دھیرے اس پہ جھکے اپنا لمس بکھیرتا۔ اس کی سانسوں پہ قابض آیا تو وہ ایک دم پینک ہوئی، لیکن ارحان اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازکی کا خیال کرتے وہ اس پہ اپنا جنون نچھاور کرنے لگا۔ پلیز ارحان، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ اس کی معصومانہ حرکتوں پہ زوردار کہا لگاتے۔ لائٹس کو ڈم کر گیا۔ ابھی باتیں کرتے شرم نہیں آ رہی تھی، عملی مظاہرہ دیکھتے شرم آ گئی۔ تو مسز، آپ کے ہسبینڈ تھوڑے بے باک سے ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اسے خود سے قریب کر گیا۔ مجھے لگا آپ وکیل ہیں، وہ نینا ہی کیا جس کی زبان رک جائے، پر ابھی تو عمران ہاشمی بننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لیتا ڈرا گیا تھا۔ نہیں، وہ مت بنیے گا، آپ ارحان ہی ٹھیک ہے، وہ شرارتی انداز میں بولتی اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مطلب مسز سب سمجھتی ہو، اوپر سے معصوم بننے کے ڈرامے کر رہی ہو۔ وہ اسے گدگدی کرتا کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، میں سچ میں بہت معصوم ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے گہرے سانس بھر گئی۔ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہنا۔ وہ اس کے لبوں سے ہنسی چراتا پیار سے بولتا اسے اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ کیا سوچا پھر؟ جازم اس وقت ارحان کے سامنے بیٹھا تھا اور بہت ہی اپسٹ تھا۔ آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، احسان ہے ان کے مجھ پہ، اور احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ ٹھہرے لہجے میں جواب آیا۔ تو احسان اتارنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، سب کچھ انہیں واپس لوٹا دیں۔ اپنے زور بازو پر یقین رکھیں جازم بھائی، میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیاوی چیزیں چلی بھی جائیں تو دکھ نہ ہوگا، لیکن ضمیر کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ آپ ایک مجرم کی پشت پناہی کر کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ مجرم کو اس کا گناہ بھی قبول کرنے دیں اور سزا بھی ملنے دیں۔ اب تک صرف آپ کی وجہ سے اس کیس کو لٹکا رہا ہوں، ورنہ یقین جانے بہت پہلے جان گیا تھا قاتل آپ کا وہ سو کالڈ کزن ہے۔ ارحان کی باتوں پہ جازم لب بھینچ گیا، اور پھر وہی ہوا جیسا ارحان نے کہا۔ لڑکی پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس بنا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ سب اس کے کزن کا کیا دھرا تھا، اور اس کے ماموں کے کہنے پہ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ پر ارحان کو سب ثبوت مل گئے تھے، اور عدالت میں اس نے اس کے کزن پہ جرم ثابت کر دیا۔ تم سے یہ امید نہ تھی جازم۔ احسان فراموش، اس کے ماموں بھڑکے۔ نہیں جازم خان، احسان فراموش نہیں ہے، آپ کا احسان آج واپس لوٹا رہا ہے۔ یہ رہی وہ فائل اس سب کی جو میں نے آج تک کمایا، سب آپ کے نام کر دیا۔ آپ کے گھر خالی ہاتھ آیا تھا، آج خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔ وہ ان کو سب کچھ تھماتا پیچھے کی جانب قدم لیتا ارحان کے پاس آیا۔ اس نے جازم کو گلے سے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بھائی۔ وہ جازم کے اس اقدام سے خوش ہوا تھا، جبکہ اس کے ماموں وہاں سے غصے سے جا چکے تھے۔ حویلی پہنچے تو سب نے اس کے اس فیصلے کو خیر مقدم کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا۔ ہاں بیٹا کہو، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ جازم، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ قطعی انداز میں بولے۔ میں نے تمہارے لیے حویلی کا پچھلا پورشن سیٹ کروا دیا ہے، اب تم وہیں رہو گے، عروا کے ساتھ۔ میرے سب بچے میری نظروں کے سامنے رہنے چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آخری سانس نکلے تو کوئی میری نظروں سے اوجھل ہو۔ دادا جان، جازم سمیت ارحان اور جبران بھی تڑپ اٹھے تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بھائی، ابھی نہیں جاتا اتنی جلدی، ابھی تو نہال کو دیکھا ہے، ابھی تو میں نے اپنے ارحان اور جازم کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی گود میں لینا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتے سب کو ہنسا گئے۔ آپ چچا جان اور بابا جان کو معاف کر دیں۔ اچانک جازم کے کہنے پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان بہت سیریس ہو گئے۔ سوچوں گا۔ نہال کے بچے، رک جاؤ، تمہاری تو۔ نہال نینا کی منہ دکھائی کی انگوٹھی لے کر بھاگا تھا، اور نینا اس کے پیچھے۔ وہ بھاگتا دادا جان کی گود میں چھپا، اور نینا جو فل سپیڈ میں تھی، بریک لگاتے لگاتے پھر بھی جا کے وہ بھی دادا جان کی گود میں گرتی کہ ارحان نے اسے فوراً کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا اور گرنے سے بچا لیا۔ ہائے، بچ گئی، وہ مسکرا کے بولتی ارحان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی فوراً سانس روک گئی۔ اسے سیماب بیگم کا مارا گیا تھپڑ یاد آ گیا۔ فوراً اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا، جو ارحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ وہاں موجود سب گھر والوں کو چھینپنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ نینا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ ارحان کی بات پہ سب کھلکھلا کے ہنس دیے۔
کچھ گناہوں کی معافی اتنی جلدی نہیں ملتی، دنیا میں بھی ان کی سزا کاٹنی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی۔ گناہ کبیرہ ہے کسی کا دل دکھانا، اور اس دور میں یہ عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔